السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد، آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کچھ باتیں ہیں تلخ، کچھ دکھی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو رات کو اس کی لاش رات کو پنڈی پہنچ چکی ہے اور ابھی جناح اسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے، اور جمعرات کو 2 بجے ان کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اس پہ جو سیاست لوگوں نے کر لیا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور دوسری نمبر پہ میں آپ کو یہ اس بات سے آگاہ کروں گا کہ مریم نواز نے جو ٹویٹ کی تھی، جو غلیظ الفاظ بیچ میں استعمال کیے ہوئے تھے، اس پہ تمام پاکستانیوں نے مذمت کی اور تمام پاکستانیوں کے دل میں انہوں نے نفرت کی بیج اگائی، اور اسی لیے تمام پاکستانی اس کے خلاف چیخنے لگیں، اور حتیٰ کہ اس کے اپنے ہی سپورٹر، اپنے وزراء، اپنے صحافی جیسے معین پیرزادہ صاحب نے بات کہی ہے، خانزیب شاہزیب خانزادہ جس نے اس کو شرم دلائی ہے، تو میرے خیال پہ اس بات سے اس کو شرم آئی ہے اور اس نے اپنی ٹویٹ جو ہے وہ واپس لے لی ہے اور معافی بھی مانگی ہے۔ لیکن کس چیز کی معافی؟ کیسے معافی؟ معافی صرف ایسی نہیں مانگو، معافی تمام پاکستانیوں سے مانگو، معافی ارشد شریف کے خاندان سے مانگو، ارشد شریف صاحب کی اس بیوہ سے مانگو، اس کی اس ماں سے مانگو معافی کہ جو ارشد شریف کی راہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب آئے گا اور کب زندہ سلامت لوٹے گا، لیکن صد افسوس کہ اس کو لایا گیا ہے تو وہ بھی اس حالت میں کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تیسری نمبر پہ عمران خان صاحب کی مارچ کے بارے میں، جو لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور حکومت کے ہوش اڑ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ارشد شریف صاحب کے میت جو انہوں نے لایا ہے، کیا کہانیاں بنی ہے نیروبی سے یہاں تک اور یہاں سے نیروبی تک اور دبئی تک، یہ جو جتنی بھی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی کہانی سچی نہیں لگتی ہے، کچھ سچائی بیچ میں نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن گیا تو ارشد شریف صاحب نہ جان سے گیا، تو وہ یتیم تو اس کے بچے ہو گئے، بیوہ تو اس کی وائف ہو گئی نا، اور اس نیم آندھی آنکھوں کے ساتھ اس کی ماں جو رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، تو وہ کس کے دامن میں، کس کی جھولی میں اپنے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈے گی؟ بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، صحیح طریقے سے نہیں ہوا، غلط ہوا ہے، بے انتہا غلط ہوا ہے۔ پاکستان میں ایسے کئی صحافی ہے جو کہ سچائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو وہ اس آواز کو دبانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس آواز کو جب دبا دیا گیا ہے تو ایسے کئی آواز پیدا ہوں گے جو کہ دبا نہیں سکو گے، اور آخر ہار مان جاؤ گے اس کے سامنے جس نے بھی کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کا سراغ لگانا ہے۔ اس کے لیے عدالت نے، اطہر من اللہ صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اطہر من اللہ صاحب نے جوڈیشل انویسٹیگیشن ایک ٹیم قائم کی ہے۔ تو میرا یہ درخواست ہے کہ اس میں کوئی بھی حکومتی بندہ نہ ہو، بلکہ اس کی تحقیقات عالمی ادارے کے سپرد کرنا چاہیے، تاکہ UN کے ذریعے اس کی تحقیقات ہو جائے اور ایک GIT بن جائے، کمیٹی بن جائے، تاکہ
وہ صحیح طریقے سے قاتلوں تک بھی پہنچ جائیں اور صحیح طریقے سے حالات بھی معلوم کر سکیں کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا اور کس نے اس کی سر کی سپاری دی، کس نے اس کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا، کس نے اس کے خلاف FIR کٹوائیں اور کس نے اس کو عدالتوں میں رگڑا دیا، عدالتوں میں کھینچتے رہے اس کو۔ اور وہ ایک ایسے شخص تھے کہ نڈر بے باک اور دلیر آدمی تھے، لیکن وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں رو پڑے کیونکہ لوگوں نے جو اس کو محبت دیا اور اس نے دیکھا تو وہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ میرے ساتھ اتنے پیار کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں مجھے، تو وہ رو پڑے۔ بہرحال ابھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور اس کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائیں۔ لیکن میں پھر ایک بار اپنی ولاگ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ جو بھی کمیٹی بنے، جو بھی انویسٹیگیشن کے ٹیم کے ارکان ہے، ان کے لیے بین الاقوامی ان کے ساتھ بین الاقوامی اداریے کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ بین الاقوامی اداریے کے ذریعے اس کی وہ انویسٹیگیشن ہو سکے اور صحیح قاتلوں تک پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا اس بارے میں لوگوں نے جو کچھ بھی کہا اور جو کچھ سنا ہے لوگوں نے، تو اس سے تمام پاکستانیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے اپنی معافی مانگی ہے اور تب معافی مانگی ہے جب لوگوں نے اس کو شرم دلایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا اس نے معافی مانگ لی ہے اور اس کی معافی ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو اعلان کے ذریعے لانگ مارچ کے ذریعے وہ اسلام آباد آئیں گے اور لاہور سے ہی آئیں گے، اور کہیں 2-3 طریقوں سے اس نے جو اپنا پلان بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی کو بتا تو نہیں رہا ہے، تو وہ جب لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے کیا ہے تو حکومت کے پرچے اڑ گئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے وزراء نے ان کو فون کیا کہ واپس آ جاؤ، کیونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر لیا ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ حکومت کو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ عمران خان لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، کیونکہ ان کو تو یہ نظر آ رہے تھے کہ وہ بنی گالہ سے براہ راست لوگوں کو خطاب کریں گے اور براہ راست وہ لوگوں کو بتائیں گے اور لانگ مارچ کا، اور جیسے وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے ہم بنی گالہ کو گھیر لیں گے اور خان کو نظر بند یا کسی جیل میں بند کر دیں گے۔ کسی جیل میں نہیں، اس کو کراچی یہ پہنچانا چاہتے تھے جو ان کا جو پلان تھا، لیکن خان نے تمام پلان کے اوپر پانی پھیر دیے اور ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی ان کو یہ بتایا گیا ہے حکومت کو کہ اگر عمران خان نے 1 لاکھ کے قریب بندہ لائے اور 1 لاکھ کے قریب بندہ لائیں اور اسلام آباد بندے لے آیا لانگ مارچ کی صورت میں یا اس سے زیادہ لے کے آئیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور لہٰذا ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس سے حکومت کے ہوش و حواس اڑ چکے ہیں اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو کراچی سے بھی لوگ نکلیں گے، KPK سے بھی لوگ نکلیں گے، پنجاب میں تو ویسے بھی وہ ہے، اور بلوچستان سے بھی لوگ آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی لوگ آئیں گے، کشمیر سے بھی لوگ آئیں گے۔ کس کس کو روکیں گے اور کس کس کو یہ پھر جو ہے نا شیل ماریں گے۔ اور انہوں نے تو یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، گولیاں چلے، لاشیں گریں، لیکن لانگ مارچ کو روکنا چاہیے، لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں اپنے ویورز، اپنے سننے والے، اپنے دیکھنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا لیں اور لائک کریں، شیئر کر لیں اور آگے لوگوں تک پہنچا لیں تاکہ میں آپ لوگوں کو نئے خبروں سے آگاہ کر سکوں اور آپ لوگوں کو بھی نئے خبریں پہنچتی رہیں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔